إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، وہ نیک بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو وہ کلمہ اس کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور دوری ہے۔ ان احادیث سے اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، یعنی اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ یہ زبان جو آج ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے ذرا غور کرو کہ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک انسان کا ساتھ دیتی ہے، انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح جو چیز چاہے، جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ زبان ہمیں مفت میں مل چکی ہے، اس زبان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قیمت نہیں ادا کی ہے، یہ زبان ہمیں بن مانگے مل گئی ہے، اس لیے آج ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے، ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آج اگر تم اس زبان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، اس زبان کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ان کے پاس جاؤ کہ جن کے پاس زبان تو ہے لیکن وہ بولنے سے محروم ہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنے دل میں آنے والی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اپنے خیالوں کا اظہار نہیں کر سکتے، ان سے جا کر کے پوچھو اس زبان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ دینا نہیں پڑا ہے، بالکل مفت میں مل گئی ہے، ہمیں اس کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ زبان کا اور دماغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایسا کنیکشن بنا دیا کہ جیسے ہی دماغ نے یہ ارادہ کیا، یہ بات دماغ کے اندر آئی کہ اس الفاظ کو ادا کیا جائے، فوراً زبان سے وہ الفاظ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کہ تم اس زبان کا استعمال
خود کرو، اس زبان کو استعمال میں خود لاؤ، تو پھر انسان کے لیے، پھر ہر شخص کے لیے اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہوتا کہ اس زبان سے کس حرکت سے الف ادا کیا جائے گا، کون سی حالت میں با کی ادائیگی ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ہمیں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس کے اندر رکھ دی کہ جو بھی چیز، جو الفاظ ہم ادا کرنا چاہیں، صرف ہم ارادہ کرتے ہیں اور ادھر زبان سے وہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا آپ اس زبان کو خرید کر کے لائے ہو؟ آپ نے یہ زبان کہیں سے مول لی ہے؟ آپ نے اس زبان کی قیمت ادا کی ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زبان کو، اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو وہیں استعمال کریں جن کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اس زبان کو ان باتوں کے لیے استعمال کریں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے جی میں آئے، جو بھی آپ کی زبان پر آ جائے، آپ اس کو بک دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے زبان کو ایسا بنایا ہے کہ جب انسان اس زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکالتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نے، کہ انسان نے زبان سے لاپرواہی میں یوں ہی ایک کلمہ نکال دیا، لیکن وہ کلمہ اللہ کی نگاہوں میں بڑی وقعت والا ہے، اس کی قدر اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا عظیم کلمہ ہے۔ انسان نے لاپرواہی میں یوں ہی نکال دیا، لیکن وہ اچھا کلمہ ہے، وہ نیک کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے عوض میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کافر انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنا بڑا انقلاب کس چیز کا کمال ہے؟ یہ زبان ہی کی بدولت ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اب سے پہلے وہ کافر تھا، وہ اللہ کی نگاہوں میں مبغوض تھا، لیکن جب اس نے اپنی اس زبان سے کلمہ ادا کر دیا، اپنی اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اس کو قبول کر لیا اور اس کو اقرار کر لیا، تو وہ اب اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ جو جہنمی تھا وہ جنتی بن گیا۔ دوستو، یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ اس زبان کا کمال ہے۔ جب اس زبان سے ہم نے اچھا کلمہ ادا کیا تو اسی کی بدولت یہ اس کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ اب سے پہلے اللہ کی نگاہوں میں مبغوض تھا، لیکن اب اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن چکا۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے ایسی مشین عطا کی ہے، یہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اگر ہم اس کا رخ بدل کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ زبان آپ کو پھر دیکھنا کس طرح آپ کو ترقیات سے نوازتی ہے، اور اسی طریقے سے کس طرح آپ کا جنت میں مکان تیار کراتی ہے، کس طرح آپ کو ترقیات سے نوازے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اس زبان پر ہر وقت اللہ کا نام جاری رہنا چاہیے، یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ہر وقت تیری زبان پر اللہ کا نام رہے، ہر وقت تیری زبان اللہ کے نام سے تر رہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس زبان سے کسی کو کوئی دین کی بات سکھا دی، کسی کو کوئی دین کی بات بتلا دی، مثلا آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، کوئی آپ کے سامنے، آپ کے برابر میں، آپ کے پیچھے آپ نے اس کو دیکھ لیا، وہ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن جو اس کا نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نماز ادا نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت
کے ساتھ آپ نے اس کو تنہائی میں اکیلے میں بلایا اور بلا کر کے بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ بھائی آپ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے یہ طریقہ نماز کا صحیح نہیں ہے، اس طرح آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ اس طریقے سے نماز پڑھے۔ جب وہ بندہ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دے گا، جو طریقہ آپ اس کو بتائیں گے، تو یاد رکھنا جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کی نمازوں کا ثواب برابر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ زبان کا کمال ہے۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا، آپ نے اپنے کسی پڑوسی کو دیکھا مصیبت کے اندر مبتلا ہے، وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، وہ تکلیفوں کو جھیل رہا ہے، وہ تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے آپ اس کے سامنے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ اس کے دل کو تسلی مل جاتی ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دیکھنے میں ہلکا کام ہے، لیکن اس کام کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا نوازیں گے۔ میرے دوستو، بہرحال یہ زبان ہی آپ کو، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتی ہے، اور یہی زبان آپ کو جہنم کے اندر بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال صحیح کرتے ہیں یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی، اگر آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں، ناجائز باتوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ زبان آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جو جہنمی لوگ ہوں گے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، ان میں زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس زبان سے چغلیاں کی تھی، انہوں نے اس زبان سے اپنے بھائی کا دل دکھایا تھا، اپنے بھائی کی غیبت کی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنی اس زبان کا صحیح استعمال کریں تو یہ زبان آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اگر آپ اس نعمت کا جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جس کی اللہ نے آپ سے کوئی قیمت نہیں لی ہے، آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور آپ اس کو ناجائز باتوں میں، ناجائز جگہ پر استعمال کرو گے، تو یاد رکھنا یہ زبان آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد جن کا مقام سب سے افضل ہے، وہ اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور مروڑتے ہیں۔ آپ کے ساتھی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جو تمام انبیاء کے بعد جن کا مقام سب سے افضل ہے، جن کا مقام پہلے نمبر پر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زبان نے مجھ کو ہلاکت میں ڈال دیا، میں اس کو اس لیے موڑ رہا ہوں تاکہ میں اس زبان کو قابو میں رکھ سکوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے منہ کے اندر کنکریاں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ بے وجہ بات نہ کریں، بغیر ضرورت کے اپنی زبان نہ کھولیں۔ اسی لیے آپ کثرت کلام سے بچیے، آپ زیادہ بات کرنے سے بچیے، کیونکہ اگر آپ زیادہ بات کریں گے تو ضرور گڑبڑی ہوگی۔ آپ بالکل ضرورت کے مطابق اپنی زبان کا استعمال کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔